ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بلاول شاہ صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں سگار تھامے دھوئیں کے چھلے بناتا جا رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا قیمتی 3 پیس سوٹ، نایاب گھڑی اور انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی اس کے رتبے کی پہچان تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ۔ آواز میں تحکمانہ انداز اور لہجے میں وہی رعونت تھی جو بلاول شاہ کی پہچان تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک درمیانی عمر کا شخص اندر داخل ہوا۔ سلیمان صاحب وہی مخصوص سوٹ پہنے سر جھکائے آگے بڑھے۔ سر، وہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ کل ہم اس کی فائنل رپورٹ آپ کے حوالے کر دیں گے، سلیمان صاحب نے مہذب انداز میں کہا۔ بلاول شاہ نے سگار کا ایک گہرا کش لیا، دھوئیں کو کچھ لمحے تک ہوا میں معلق رہنے دیا اور پھر نیم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اچھا کام کیا، اسی لیے تمہیں رکھا ہوا ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی بلاول شاہ کی مرضی کے بغیر ہلنے سے ڈر رہی ہو۔ سلیمان صاحب نے ہلکی سی کھنگھار بھری اور کچھ جھجکتے ہوئے بولے، سر، ایک ذاتی بات کرنی تھی۔ بلاول شاہ کی بھویں ہلکی سی تن گئی، مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میری بیٹی کی شادی کا وقت قریب آ رہا ہے، کچھ مالی مدد درکار تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کچھ تعاون کر سکیں تو۔ سلیمان صاحب کی آواز دھیمی مگر ملتجی تھی۔ بلاول نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، سگار کو راکتان پر رکھا اور اپنی خون آشام نگاہوں سے سلیمان صاحب کو گھورا۔ کمرے میں موجود ہر شے جیسے ایک دم ٹھہر گئی ہو۔ تم نے جو یہ ابھی کہا دوبارہ کہنا پسند کرو گے؟ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ لمحہ بھر کے لیے سلیمان صاحب کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کے ہاتھوں کی ہلکی سی کپکپاہٹ کو بلاول شاہ کی گہری نظریں صاف بھانپ رہی تھیں۔ سر، میں بس کیا؟ بلاول شاہ کی آواز میں اب سختی نمایاں تھی۔ کما رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، پھر بھی مجھ سے بھیک مانگنے آ گئے؟ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو محنت کرنے کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سلیمان صاحب کا سر جھک گیا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، معذرت چاہتا ہوں سر، یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ بلاول شاہ نے ایک طنزیہ ہنسی جیسے کسی ہارے ہوئے شخص پر ترس کھا رہا ہو۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی حد میں رہو، اب جاؤ۔ سلیمان صاحب نے سر جھکایا، اپنے عزت نفس کی کرچیاں سمیٹتے ہوئے آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا اور بند ہوا، اور بلاول شاہ نے ایک بار پھر سگار اٹھایا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ایسا ہی تھا، بھیک مانگنے والوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا۔ زندگی میں خود کو بنانے کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی، اسی لیے مانگنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ سوئمنگ پول کے نیلگوں پانی پر شام کے سائے دھیرے دھیرے اتر رہے تھے۔ پانی میں منعکس روشنیوں کا کھیل آنکھوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ بلاول شاہ خاموشی سے کنارے پر کھڑا پانی کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہلکی سی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو ذرا سا بکھیر دیا۔ گرمی کے آثار سے بیزار ہو کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ابھی وہ شرٹ اتارنے ہی لگا تھا کہ ایک گھبرائی ہوئی آواز نے اس کے عمل کو روک دیا۔ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں اپنی؟ بلاول شاہ نے ناگواری سے رخ موڑا۔ ایک کم عمر لڑکی سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شرم کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جیسے ہی اس کی نظریں بلاول کے ہاتھوں پر پڑیں جو شرٹ اتارنے میں مصروف تھے، وہ بوکھلا گئی۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ لرزے اور چائے کا کپ نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حیات نے فوراً اپنی آنکھوں سے آنکھیں ڈھانپ لیں، جیسے کوئی بہت بڑا گناہ دیکھ لیا ہو۔ بلاول شاہ کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا،
یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے الفاظ میں ناگواری نمایاں تھی۔ لڑکی بددستور آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ بلاول نے جھنجھلا کر اس کے نازک ہاتھ جھٹکے سے چہرے سے ہٹا دیے۔ جیسے ہی ہاتھ ہٹے وہ لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گیا۔ گلابی و سفید امتزاج لیے چہرہ، بڑی بڑی بے حد معصوم آنکھیں، لرزتے ہونٹ اور شرم سے دہکتے گال۔ بلاول کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کچھ لمحے کے لیے جیسے وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ بلاول کا لہجہ سخت تھا، مگر اس میں وہ روایتی سختی نہیں تھی جو عام طور پر اس کی باتوں میں ہوتی۔ رحیم، مالی کی بیٹی ہوں۔ حیات کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کی نظریں اب بھی نیچی تھیں، جیسے زمین میں گڑ جانا چاہتی ہو۔ یہ کب توڑنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بلاول کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں ابھریں، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حیات کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جلدی سے بولی، میں اس کپ کے پیسے ادا کر دوں گی، پر نوکری سے مت نکالیے گا۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ وہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ بلاول نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر غور کیا۔ پہلی بار کسی غریب انسان پر وہ غصہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے سخت سست کہہ کر یہاں سے نکال دے، مگر نہ جانے کیوں الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ آخر کار اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ حیات نے سر جھکا کر قدم پیچھے کیے اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ بلاول شاہ نے اسے جاتے دیکھا، پھر سوئمنگ پول کی طرف دیکھا، مگر اب پانی کا رنگ پہلے جیسا دلکش محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پانی میں اترتے ہی بلاول شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے بدن کو چھوا تو ایک لمحے کو وہ سب بھول گیا، مگر جیسے ہی اس نے پانی میں غوطہ لگایا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا۔ بڑی بڑی معصوم آنکھیں، ہلکی سی لرزش میں کانپتے ہونٹ، وہ جھجکتا ہوا سراپا جو چند لمحے پہلے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بلاول نے غصے سے پانی میں ایک ہاتھ مارا، جیسے خود پر جھنجھلا رہا ہو۔ وہ کون تھی؟ ایک معمولی سی مالی کی بیٹی؟ اور کیوں اس کے خیالوں میں یوں گھس آئی تھی کہ ہر غوطے کے ساتھ اس کی تصویر مزید واضح ہو رہی تھی۔ اس نے زور سے ہاتھ مار کر پانی کو چیرتے ہوئے لمبا سٹروک لیا، مگر جتنا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ حیات کی یاد میں الجھتا جا رہا تھا۔ وہ کیسے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر شرمائی تھی، جیسے اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جو دیکھنے کے لائق نہیں تھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے معصوم شے ہو، ناسمجھ، نادان۔ بلاول نے سر جھٹکا اور زور سے خود کو پانی میں دھکیلا۔ وہ ہمیشہ سخت رہا تھا، اپنی دنیا کا بادشاہ، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا۔ پھر کیوں وہ ایک معمولی لڑکی کی جھجک اس کے اندر کوئی نرم گوشہ پیدا کر رہی تھی؟ وہ پانی کے اندر چند لمحے رکا، سانس روکی، اور جب واپس سطح پر آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھا اور پانی سے باہر نکلا۔ بوندیں اس کے تن سے ٹپکنے لگیں۔ چمکتی روشنی میں وہ کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی، ایک مسکراہٹ جو شاید برسوں بعد اس کے لبوں پر آئی تھی۔ اس نے گیلے ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا اور خود سے بولا، زندگی میں پہلی بار بلاول شاہ کو کوئی پسند آیا ہے۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو غرور سے لبریز تھی۔ بہت جلد تمہیں اپنی باہوں میں دبوچوں گا، سویٹ ہارٹ۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا اور دوبارہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی، جیسے خود کو ان خیالات میں مکمل طور پر بہا دینا چاہتا ہو۔ سوئمنگ پول سے باہر نکلنے کے بعد بلاول شاہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ نرم روئی کے تولیے سے بدن خشک کیا، پھر الماری سے ایک نفیس آرام دہ لباس نکال کر پہنا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھنی زلفوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی ہے، مگر یہ احساس اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری، جی صاحب۔ اوپر آؤ۔
بلاول نے مختصر جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جاؤ نیچے اور رحیم مالی کی بیٹی جو نئی ملازمہ آئی ہے اسے کہو کہ صاحب کے لیے کافی بنا کر روم میں لے کر آئے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ملازمہ نے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کا اشارہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بلاول کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ اندر آؤ، اس کی گھمبیر آواز کمرے میں گونجی۔ حیات جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں کافی کا کپ رکھا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ بلاول نے ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ حیات کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ دبے پاؤں مزید چند قدم آگے بڑھائی۔ تم کب آئی ہو یہاں؟ بلاول نے اپنی مخصوص گہری آواز میں پوچھا۔ حیات نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، میں آج صبح ہی آئی ہوں، ابو کے ساتھ۔ بلاول کی بھویں ذرا سی اٹھی۔ تو تمہیں نوکری کس نے دی؟ حیات نے نظریں جھکائیں۔ اماں کہتی ہیں رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے، ابو نے بات کی تو یہاں کام مل گیا۔ بلاول کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ لڑکی سادہ بھی تھی اور ذہین بھی۔ کافی اچھی بنا لیتی ہو، وہ چہرے پر تجسس سجائے ہوئے بولا۔ حیات نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی، اماں کہتی ہیں دل سے بنائی جائے تو ہر چیز اچھی بنتی ہے۔ بلاول نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جتنی کم عمر اور معصوم لگ رہی تھی اتنی ہی دلچسپ بھی تھی۔ اسے مزہ آ رہا تھا اس کی سادگی اور معصومیت میں۔ اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں تمہاری کافی واقعی دل سے بنی ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر ٹرے سے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ حیات بے چینی سے اس کے تاثرات کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی بھی بری نہیں، بلاول نے جان پوچھ کر روکھے انداز میں کہا۔ حیات نے لب بھینچ کر نرمی سے سر ہلا دیا۔ شکریہ صاحب، اگلی بار اور اچھی بنا دوں گی۔ بلاول نے کافی کا ایک اور گھونٹ بھرا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلی بار اسے کسی سے بات کر کے واقعی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ آج دن خوشگوار گزرنا تھا۔ چند لمحے وہ کھڑی رہی، پریشان سی، اور پھر تھک ہار کر بولی تھی، صاحب میں جاؤں؟ اس نے محض سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور ٹھنڈی ہلکی ہوا ماحول کو پراسرار سا بنا رہی تھی۔ بلاول شاہ اپنی بالکنی میں کھڑا سگار کے دھوئیں کو ہوا میں تحلیل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کوارٹر کی طرف گئی جہاں اسے ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ ایک گلابی آنچل ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری تھی۔ جیسے ہی اس کا واچ مین اس طرف بڑھا، بلاول کے کانوں میں ایک ہلکی گھبرائی ہوئی نسوانی آواز گونجی۔ وہ لمحے کی تیزی میں پہچان گیا تھا، یہ حیات تھی۔ سگار اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بغیر کسی سوچ کے دوڑ پڑا۔ کوریڈور، لاؤنج، سیڑھیاں اور پھر اپنا گارڈن عبور کرتا وہ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ واچ مین حیات کا بازو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی نیت واضح تھی، چھوڑو اسے۔ بلاول کی دھاڑ سن کر واچ مین ساکت ہو گیا، مگر بلاول کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ لپک کر اس پر جھپٹا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ واچ مین کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پیچھے جا گرا۔ بے غیرت، تم جیسے گھٹیا مرد ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ بلاول کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ واچ مین نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بلاول نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک اور زوردار گھونسا جڑ دیا۔ خون کی بوندیں زمین پر گری۔ صاحب رحم کریں، بس ایک غلطی ہو گئی۔ واچ مین ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ بلاول نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ 2-4 گھونسے اس کے چہرے پر اس نے اور لگائے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کی جان نکال دے۔
وہ اپنی چیزوں پر کسی کی میلی نگاہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ بھلے آج وہ جس لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر رہا تھا اس کے اوپر گندی نگاہ کیسے برداشت کر لیتا؟ بلاول شاہ کا غصہ ابھی تھما نہیں تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت واچ مین کے گریبان پر تھی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر جیسے ہی ایک دھیمی آہٹ اس کے کانوں میں پڑی اس کا دھیان اچانک پلٹا۔ حیات کی نازک سی ہستی بے جان ہو کر زمین پر گری تھی۔ ایک لمحے کو اس کی سانس تھمی، پھر ایک زوردار ٹھوکر واچ مین کو مار کر وہ جھک کر حیات کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ حیات کی پلکیں بند تھیں، سانسیں مدھم۔ بلاول شاہ کے چہرے پر ناگواری کی جگہ ایک عجیب بے چینی ابھر آئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ حویلی کے ملازمین جو دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے ششدر رہ گئے۔ جو شخص کبھی کسی ملازم سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، آج ایک معمولی ملازمہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے نرمی سے حیات کو اپنے وسیع و عریض بیڈ پر لیٹایا اور فوراً ڈاکٹر کو کال ملائی۔ ڈاکٹر فوراً حویلی پہنچو، ابھی اور اسی وقت۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر اس میں چھپی بے قراری واضح تھی۔ چند ہی منٹوں میں ڈاکٹر صاحبہ پہنچ گئی۔ انہوں نے حیات کا چیک اپ کیا اور مسکرا کر بلاول کو مطمئن کرنے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بس ڈر اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ان کی طبیعت اب بہتر ہو رہی ہے، بس انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ بلاول شاہ نے گہری سانس لی، جیسے اس کے دل پر بڑا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہو۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس کی نظریں دوبارہ اس نازک وجود پر جا ٹکی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ نرم سنہری بال جو چہرے پر بکھرے تھے۔ بلاول نے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر انہیں پیچھے کیا۔ اس کے لبوں پر ایک غیر ارادی مسکراہٹ ابھری۔ پیاری سی گڑیا، اتنی جلدی ڈر جاتی ہو؟ وہ خود سے بولا، سرگوشی کی مانند۔ اس کی انگلیاں حیات کی گلابی گالوں کے قریب آ کر رکی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ جس کو بلاول شاہ پسند آ جائے وہ تو اپنی سانسیں ہر وقت اٹکا کر رکھنے کے لیے تیار رہے۔ پھر کیا کرو گی حیات؟ حیات مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ ایک خطرناک آدمی اس کے وجود سے یوں محو ہو چکا تھا۔ بلاول شاہ نے ایک نظر اور اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، پھر ایک لمبی سانس لیتے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج کے صوفے پر بلاول شاہ اپنے مخصوص انداز میں براجمان تھا، گہری سوچ میں ڈوبا۔ سگار کے دھوئیں کے مرغولے ہوا میں چھوڑتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ مالی رحیم صاحب ان سے ملنے آئے ہیں۔ بلاول نے سرسری سی نگاہ گھڑی پر ڈالی اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلانے کا حکم دے دیا۔ رحیم صاحب بوکھلائے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بلاول نے ایک سخت نگاہ ان پر ڈالی اور سرد لہجے میں گویا ہوا، کہاں تھے تم؟ تمہاری ڈیوٹی شام 5 بجے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ رحیم نے گھبراہٹ میں نگاہیں جھکا لی اور قدرے لرزتی آواز میں بولا، صاحب میں کام کے سلسلے میں تھوڑا باہر گیا تھا۔ بلاول کی بھویں تن گئیں۔ سگار کو ہاتھ میں دباتے ہوئے وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوا، کون سا کام؟ تمہیں تو یہاں کام پر رکھا گیا ہے، باہر کس کام کے کرنے کو چلے گئے تھے؟ رحیم کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے بولا، صاحب میں ایک اور بنگلے میں بھی مالی کا کام کرتا ہوں، بس وہاں گیا تھا۔ یہ سنتے ہی بلاول کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ اس کے ملازمین کسی اور کے لیے بھی کام کریں۔ اس نے ہاتھ کی پشت میز پر ماری اور سخت آواز میں بولا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری غیر موجودگی میں کسی اور جگہ کام کرنے کی؟ میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، سہولتیں دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں کسی اور کے پاس نوکری کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ رحیم سہم گیا۔ صاحب مجبوری تھی، گھر چلانے کے لیے۔ بلاول نے طنزیہ کہا لگایا، گھر چلانے کے لیے؟ اور اپنی بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ جانتے بھی ہو
تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ رحیم کا دل زور سے دھڑکا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، میری بیٹی؟ کیا ہوا حیات کو؟ وہ کہاں ہے؟ بلاول نے زہر میں بھجے ہوئے الفاظ میں کہا، جہاں بھی ہے ٹھیک جگہ پر ہے، کم از کم تم جیسے نکمے باپ کے سائے سے دور ہے۔ تم جیسے بے حس آدمی کو باپ کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ بیٹی گھر میں اکیلی تھی اور تم دوسروں کے گھروں کے باغ سنوارنے میں مصروف تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ رحیم صاحب کا سر جھک گیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اگر مزید یہاں ٹھہرا تو بلاول کے محض عتاب کا نشانہ ہی بنے گا۔ اس نے غصے سے سگار ایش ٹرے میں مسلا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہی اشتعال بھرا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک طمانینت بھی تھی کہ کم از کم اب حیات محفوظ تھی۔ 2 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد ایک ہلکی سی جنبش سے حیات کی پلکیں لرزتی ہوئی کھلیں۔ اس کی نظریں چھت پر مرکوز ہوئی تھیں، جہاں فانوس کی روشنی ایک مدھم سا عکس بکھیر رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ گم سم رہی۔ اس کی سانسیں دھیمی تھیں، ذہن دھندلا ہوا، جیسے نیند اور حقیقت کے درمیان کہیں پھنسی ہوئی ہو۔ اچانک جیسے ہی دماغ نے بیداری کی حد پار کی، تھوڑی دیر پہلے ہوئے تمام مناظر کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانا شروع ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، دل جیسے سینے میں دھک دھک کرنے لگا تھا۔ خوف کے مارے ماتھے پر پسینے چمکنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ خود بخود اپنی گردن پر گیا، جہاں اس نے وحشت سے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ وہ واچ مین، اس کی گندی نیت، اس کی آنکھوں میں وحشت، وہ بے بسی کے لمحات، اور پھر بلاول شاہ کا غصے سے لبریز چہرہ، اس کا قہر، اس کے ہاتھوں کی سختی، واچ مین کی چیخیں، سب کچھ تیزی سے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگا تھا۔ وہ بہت معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی، زندگی اپنی ماں کے سائے میں گزاری تھی، باپ کی شفقت میں رہ کر وہ پروان چڑھی تھی، مگر اچانک سے اس پر یہ قیامت اس کی جان نکال چکی تھی۔ ایسا اس کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا جسم ایک بار پھر خوف کے زیر اثر کانپنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ایک لمبی سانس لی اور سر جھکا کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر بلاول شاہ وقت پر نہ آتا تو آج اس کی زندگی کسی اور نہج پر جا سکتی تھی، وہ جو کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کے کونوں پر ابھرے آنسو پہنچے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر دوپٹے کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر وہ بستر سے اتر آئی۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی اس کے دل میں انجانا سا خوف پیدا ہوا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو رہی ہو۔ نظریں اٹھا کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ بلاول شاہ کا کمرہ تھا، جہاں وہ ایک لمحہ بھی مزید رکنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ہلکے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی، جیسے اگر آہٹ بھی ہوئی تو کوئی اسے روک لے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ دروازے کے جو ہی ہینڈل کو پکڑ کر آہستگی سے گھمایا اور باہر نکل آئی۔ سامنے وسیع و عریض لاؤنج تھا، جہاں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حیات نے جلدی جلدی اطراف کا جائزہ لیا، کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، ایک بھاری گونجدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ۔ حیات کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، سامنے بلاول شاہ صوفے پر براجمان تھا۔ اس کی نظریں سیدھی حیات پر جمی ہوئی تھی۔ چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے کوئی نیا شکار ہاتھ آیا ہو، جیسے وہ کسی کمزور پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہ رہا ہو۔ حیات کی ٹانگوں میں لرزش دوڑ گئی، وہ پوری جان سے کانپنے لگی، مگر اس کی نظریں بلاول شاہ کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ اب آہستگی سے ہاتھ کے اشارے سے
उसे अपने करीब बुलाने लगा। इसका सांस जैसे हलक में अटकने लगा। रहीम साहब ने उसके दिल में बिलावल शाह का इतना खौफ बिठाया हुआ था कि वो अब भी डर रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने बिलावल शाह का गुस्सा अपनी आंखों से देखा था। भला वो मासूम कैसे फिर उसकी मौजूदगी में सुकून का सांस लेती। बिलावल की नजरें उस पर गड़ी हुई थी और वो जानती थी कि इस वक्त उन नजरों से बचना मुमकिन नहीं था। वो डरे सहमे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी थी। वो सामने ही सोफे पर टांग रखे बैठा हुआ था। हयात ने निगाहें झुकाकर कदम आगे बढ़ाए और हिचकिचाते हुए उसके करीब जाकर खड़ी हुई। बिलावल शाह ने बगौर उसके चेहरे का जायजा लिया। उसकी आंखों में रात के खौफ की झलक अब भी अयां थी। कैसी तबीयत है अब? बिलावल की आवाज में पहली बार नरमी थी। हयात ने नासमझी से उसे देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि वो वाकई उसकी खैरियत पूछ रहा है। जी मैं ठीक हूं, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। कैसा महसूस कर रही हो? बिलावल ने दोबारा पूछा, जैसे उसके हर एहसास से वाकिफ होना चाहता हो। हयात ने नजरें नीची कर लीं। अब बेहतर हूं, मगर उसके लहजे में अब भी खौफ था। बिलावल ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। तुम क्वार्टर में नहीं रहोगी? हयात ने हैरत से सर उठाया। क्या? अब से तुम गेस्ट रूम में रहोगी, बिलावल ने दो टोक लहजे में कहा। हयात के लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी। वो एक मुलाजमा थी और बिलावल शाह जैसे रईस ज़ादे का हुक्म, वो उसे अपने महलनुमा घर में जगह दे रहा था। ये ठीक नहीं है साहब, मैं क्वार्टर में ही रहूंगी, वो घबरा कर बोली। बिलावल की आंखों में एक सख्ती सी उभरी। क्या ठीक नहीं है? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम वहां गैर महफूज हो? उसका लहजा तल्ख हुआ। हयात ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। उसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझने लगीं। वो जानती थी कि वो सही कह रहा है, मगर वो कैसे उसके इस एहसान को कबूल कर सकती थी? लेकिन मैं नौकर हूं साहब, मैं कैसे? उसकी आवाज लरज रही थी। चुप, बिलावल ने सख्ती से कहा। यहां मैं फैसला करता हूं, तुम नहीं। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई और भी तुम्हारे साथ ऐसा करने की जुर्रत करे। हयात ने बमुश्किल एक गहरी सांस ली। वो उसके लहजे के खिलाफ नहीं जा सकती थी और ना ही उसके फैसले के। वो जानती थी कि वो इनकार नहीं कर सकती। उसने आहिस्ता से सर झुकाकर हामी भर ली। बिलावल की नजरों में एक पल के लिए एक नरम सी चमक उभरी, मगर वो फौरन खुद को संभाल कर खड़ा हो गया। ठीक है, जाओ और अपना सामान ले आओ। और हां, अब तुम्हारी कोई भी जरूरत हो बराह रास्त मुझे बताना, किसी और से नहीं। हयात ने लरजते हुए सर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गई। उसके दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। बिलावल शाह की ये मेहरबानी उसके लिए हैरान कुन थी, मगर उससे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि वो पहली बार उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं देख रही थी जो बाकी सबके लिए थी। हैरान बिलावल शाह खुद भी था, मगर ये सब लाशऊरी तौर पर हो रहा था। शायद पहली बार किसी को देखकर उसके दिल में मोहब्बत के जज्बे जागे थे। भला वो उस मोहब्बत को कैसे पसे पुश्त डाल देता। अगली सुबह की नरम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हयात के कमरे में दर आई थी। वो हल्की सी अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। एक लम्हे को सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा, मगर जैसे ही दिमाग पूरी तरह बेदार हुआ, रात के वाकयात किसी फिल्म की तरह जहन में घूम गए। दिल तेज धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए वो खौफ के एहसास में घिरी। आंखें बंद किए सांसों को बहाल करने लगी थी, मगर फिर फौरन खुद को संभाला था। अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और शुक्र अदा किया कि वो महफूज थी। अगर बरवक्त बिलावल शाह ना पहुंचता तो क्या होता? ये ख्याल ही उसे लर्जा देने के लिए काफी था। जल्दी से उसने अपना दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा और बिस्तर से उतर आई। कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ बढ़ गए। लाउंज अबूर करके वो सीधा बागीचे में पहुंची, जहां उसके बाबा रहीम साहब
हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ थे। हयात को देखते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ बढ़े और बेख्तियार उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? उनके लहजे में ऐसी बेचैनी थी कि हयात का दिल भर आया। उसने अपने बाप के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी। मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा, आप परेशान ना हो। बरवक्त बिलावल साहब पहुंच गए थे, वरना। वो जुमला अधूरा छोड़ गई, मगर उसके लहजे की कपकपाहट सब कुछ बयान कर रही थी। रहीम साहब ने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखा, जैसे खुदा का शुक्र अदा कर रहे हों, मगर अगले ही लम्हे वो सर झुकाकर बोले, ये सब मेरी गलती है बेटा। अगर मैं वक्त पर होता, अगर मैं कहीं और काम ना कर रहा होता तो ये सब नहीं होता। मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। उनकी आवाज़ भर्रा गई। हयात ने फौरन उनके हाथ थाम लिए। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो हो जाता है, बस अल्लाह ने करम किया कि मैं महफूज रही। रहीम साहब की आंखों में बेबसी थी। वो खुद को मुजरिम महसूस कर रहे थे। बेटा, कल जब मैं बंगले में आया तो बिलावल शाह ने मुझे बुलावा भेजा। वो बोले तो हयात चौंक गई। उन्होंने क्या कहा बाबा? वो मुतजस्सिस हुई। रहीम साहब ने सर दाह भरी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। कहा कि मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। कहा कि मैं एक नाअहल बाप हूं। मुझे जलील किया, मेरे किरदार पर उंगली उठाई कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर दूसरी जगह काम पर क्यों गया था। वो दुखी लहजे में बोले थे। रात भर ये बातें उनको इतना बेचैन कर चुकी थी कि वो एक लम्हे का सुकून हासिल नहीं कर पाए थे। हयात के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो फौरन सीधी होकर खड़ी हो गई। उन्होंने आपसे ऐसा कहा? रहीम साहब ने दुख से सर हिलाया। हाँ बेटा, कहा कि मैंने तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। कहा कि तुम्हें मेरे साए की जरूरत थी और मैं मौजूद नहीं था। हयात के हाथ बेख्तियार मुट्ठियों में बंद हो गए। बाबा, आपने मेरी वजह से पहले ही इतना कुछ बर्दाश्त किया, मगर अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बिलावल शाह से खुद बात करूंगी। वो पुरज़्म लहजे में बोली। ऐसे कैसे वो मेरे बाबा को इतनी बातें सुना सकते हैं? बेशक उन्होंने मेरी मदद की थी, लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि मेरे बाप को कोई इस तरह की बातें बोले, वो भी मेरे हवाले से। रहीम साहब घबरा गए। बेटा, बिलावल शाह बहुत सख्त मिजाज आदमी है, तू मत उलझ उससे। हम मुलाजिम हैं, ये सब बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है। वो बोले तो हयात के माथे पर बल पड़ गए और वो अपने बाबा को देखते गुस्से से बोली थी, नहीं बाबा, मैं उसकी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरे बाप हैं, कोई हक नहीं है उसे कि वो आपसे इस तरह बात करे। हयात का लहजा तल्ख हो गया। रहीम साहब ने बेबसी से अपनी बेटी को देखा। वो अपनी मासूम बेटी को मजीद मुश्किलात में नहीं डालना चाहते थे, मगर वो जानते थे कि अब हयात चुप रहने वालों में से नहीं थी। सुबह की रोशनी बड़ी खिड़की से अंदर झांक रही थी। वो सामने खड़े होकर टाई बांध रहा था जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसकी भवें सुकड़ गई। किसी मुलाजिम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूं दरवाज़ा बजाए। उसने हाथ रोककर इजाज़त दी। दरवाज़ा झटके से खुला और हयात अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आंखों में शदीद नाराज़ी झलक रही थी। बिलावल ने आईने में उसका अक्स देखा और मुस्कुरा दिया। बहुत गुस्से में हो? वो आराम से पलटा और उसे देखने लगा। मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? हयात ने तीखे लहजे में जवाब दिया। आप क्या समझते हैं खुद को? मालिक हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे ज़ाती मामलात में दखल देंगे। उसने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, मगर उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो वाकई गुस्से में है। बिलावल शाह ने सुकून से कोट पहनते उसे देखा। वो सुर्ख चेहरा लिए, आंखों में शोले लिए खड़ी थी। बैठो, उसने संजीदगी से कहा। मुझे बैठना नहीं है, मुझे बस ये पूछना है कि आपने मेरे बाबा को इतना जलील क्यों किया? हयात की आवाज़ में लर्जिश थी, मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसको अब समझ आई थी कि ये गुस्सा किस बात का था। माथे पर अब उसके बल पड़ चुके थे।
रहीम साहब पर उसे बहुत गुस्सा आया था। ये ठीक है कि आपने मेरी मदद की, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप मेरे बाप की बेइज्जती करें। आप कौन होते हैं उन्हें निकम्मा कहने वाले? वो आपके नौकर होंगे, मगर मेरे लिए सब कुछ हैं। आपकी हैसियत क्या है मेरी जिंदगी में जो आप मेरे बाबा पर बात करें? बिलावल शाह ने बगौर उसे देखा। वो बगैर किसी खौफ के उस पर बरस रही थी। भूल चुकी थी कि वो किससे बात कर रही है। वो बहुत कमजोर, बहुत नाजुक और मासूम लग रही थी, मगर उसके अंदर की हिम्मत किसी सरदारनी से कम नहीं थी। बोल लिया? बिलावल ने बेहद सुकून से पूछा। नहीं। हयात मजीद आगे बढ़ी। उसकी आंखें नमी से भरने लगीं, मगर वो रुकने वालों में से नहीं थी। आपको लगता है कि पैसे की ताकत से आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं? आप समझते हैं कि नौकर सिर्फ नौकर होते हैं, वो इंसान नहीं होते, उनके जज्बात नहीं होते। मेरा बाप दिन रात आपके लिए मेहनत करता है और आपने उसे एक जुमले में बेवकूफ कर दिया। जब बिलावल ने कोई जवाब ना दिया तो हयात की आंखों में मजीद आंसू चमकने लगे। वो पैर पटकती हुई पलटी और गुस्से में दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। बिलावल ने हल्का सा सांस लिया। वो मुस्कुरा दिया। ये लड़की, उसने मध्यम आवाज में खुद से कहा, फिर सर झटक कर तैयार होने लगा। उसको बुरा लगा था, मगर उसने जाहिर नहीं किया। आज से पहले उससे किसी ने ऐसे बात करने की जुर्रत नहीं की थी। यही वजह थी कि लम्हे में उसकी मुस्कुराहट अब चेहरे से जुदा हो गई थी। शायद अंदर का बिलावल शाह अब जाग चुका था, जो हयात के लिए मुश्किल पैदा करने वाला था। हयात को क्वार्टर में दाखिल होते ही जोर से दरवाजा बंद करके सांस लेने लगी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो मुसलसल बिलावल को बुरा भला कहे जा रही थी। ये बिलावल शाह समझते क्या हैं खुद को? मालिक हैं तो क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे बाबा पर उंगली उठाएं। किस हक से उन्हें निकम्मा बोल रहे थे? किस हैसियत से कह रहे थे कि बाबा जैसे बाप से बेहतर है कि बाप ही ना हो? वो बड़बड़ाती रही, कभी जमीन पर पैर मारती, कभी सर थामती। गुस्से में वो फरामोश कर बैठी थी कि जिस पर वो बरस कर आई है वो कोई आम आदमी नहीं, इस हवेली का मालिक है। थोड़ी ही देर के बाद उसका जोश सर्द पड़ने लगा। दिमाग में धीरे धीरे एहसास उभरने लगा कि उसने क्या कर दिया है। अचानक ही उसका दिमाग जैसे बेदार हुआ था। लम्हे में सारी बातें समझ आने लगी थी कि वो जो कर चुकी है वो बहुत जज्बाती अमल था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। बाबा का क्या होगा? उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए परेशानी में फौरन बाहर निकली और भागती हुई अपने बाबा के पास पहुंची। रहीम साहब माली के काम में मसरूफ थे, पौधों को पानी दे रहे थे। जब उन्होंने अपनी बेटी को इतनी घबराई हुई हालत में देखा तो हैरान रह गए। क्या हुआ हयात, सब खैरियत तो है? उन्होंने फौरन पाइप बंद कर दिया और उसके चेहरे पर फैली घबराहट को देखने लगे। हयात ने हाँफते हुए उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे वो बिलावल शाह के पास गई, कैसे उस पर बरस पड़ी और कैसे वो खामोशी से सब सुनता रहा। रहीम साहब का रंग फक हो गया। उन्होंने बेबसी से सर थाम लिया और एक गहरा सांस लिया। या अल्लाह, मैंने तुम्हें यह सब बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी। तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं कि वो कौन है? उनकी आवाज में घबराहट थी। हयात ने नदामत से नजरें झुका ली। बाबा, मुझे गुस्सा आ गया था। वो आपको इतनी बड़ी बातें बोल रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, वो तुम्हारा मालिक है, हम जैसे लोग उनसे उलझ नहीं सकते। अगर उसने हमें हवेली से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? नौकरी गई तो खाएंगे कहाँ से? रहीम साहब के लहजे में बेबसी थी। हयात के दिल में एक अनजानी घबराहट सरायत कर गई। बाबा, अब क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। रहीम साहब ने एक गहरा सांस लिया और कुछ देर खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, अब दुआ करो कि वो गुस्सा थूक दे। हम में से किसी के हक में अच्छा नहीं होगा अगर वो बुरा मान गया।
بس اللہ سے دعا کرو کہ سب خیر ہو۔ حیات نے بے اختیار ہاتھ باندھ لیے، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ بلاول شاہ اس کی گستاخی کو معاف کر دے، مگر دل کے کسی گوشے میں یہ خوف موجود تھا کہ شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ ایسی ہی تھی جو دل میں آئے جلد منہ پر کہہ دینے والی۔ اکثر اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ زندگی جلد بازی پر نہیں گزاری جاتی، خاص کر لڑکیوں کو ہمیشہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو ساری زندگی اس فیصلے کو لے کر پچھتانا پڑتا ہے، اور آج اس کو اپنی ماں کی اس ہدایت کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے رب سے ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ بلاول نے اسے معاف کر دیا ہو، ورنہ اس کی اور اس کے باپ کی نوکری اتنی آسانی سے ختم ہو جاتی جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر سختی لیے، سامنے کھلی فائل میں نظریں گاڑے۔ وہ ہر لفظ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہی چند جملے، وہی تلخ لہجہ، وہی گستاخی۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی اپنی اوقات سے باہر جا رہی ہے۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے فائل زور سے بند کر دی۔ 2 دن صرف نظر کرم کیا کی کہ اوقات ہی بھول گئی ہے۔ انگلیاں ماتھے پر رکھ کر ایک پل کو آنکھیں بند کی، جیسے اس بے چینی کو خود سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر نہیں، وہ الفاظ، وہ انداز، سب کچھ پھر سے یاد آ رہا تھا۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی، اس نے ناگواری سے سر اٹھایا۔ اندر آؤ۔ ایک ورکر جھجکتے ہوئے اندر آیا، چہرے پر اضطراب تھا۔ سر، میٹنگ کا وقت ہو چکا ہے، کلائنٹ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ بلاول شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا کر آگے جھکتے ہوئے اس ورکر کو تیز نظروں سے گھورا۔ مجھے کوئی میٹنگ نہیں کرنی، بولو کہ میں بزی ہوں۔ ورکر نے ایک نظر اس کے تناؤ بھرے چہرے پر ڈالی اور دھیرے سے بولا، سر، مگر یہ بہت اہم میٹنگ ہے۔ جو لوگ آئے ہیں وہ خاص طور پر دوسرے شہر سے سفر کر کے پہنچے ہیں۔ بلاول شاہ کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے شعلے لپکے۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، جس سے وہاں پڑے کاغذوں میں ہلچل مچ گئی۔ کیا میں نے کہا نہیں کہ مجھے کوئی میٹنگ نہیں کرنی؟ تم لوگوں کو ایک بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ نکلو یہاں سے۔ اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ ورکر سہم کر پیچھے ہٹا اور فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، بلاول نے کرسی سے ٹیک لگا لی اور ایک بار پھر حیات کی بے باکی کو یاد کر کے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس لڑکی کو کیا لگتا ہے اپنے بارے میں؟ میں اسے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ جس طرح کی زبان بول رہی تھی، اس کا حساب چکانا ہوگا۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا اسے اپنی جگہ یاد دلانا ہوگی۔ مگر اس بار جس انسان کو وہ ٹارگٹ کرنے کا سوچ رہا تھا، وہ انسان اس کی زندگی میں اب کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے دل پر ایک ایسا سحر چھوڑ چکا تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ بلاول شاہ تھکن سے چور اپنے کمرے میں داخل ہوا، کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا اور بیزاری سے ٹائی کھولنے لگا۔ ابھی اس نے پانی کا گلاس اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ اس وقت کون ملازم جاگ رہا تھا، مگر پھر سنبھل کر بولا، آؤ۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور اندر قدموں کی آہٹ ابھری۔ حیات، جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، مزید سہم گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور خاموشی سے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ بلاول شاہ، جو سارا دن غصے کی آگ میں جل رہا تھا، جیسے ہی اس کا نازک سہما ہوا چہرہ دیکھا، اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا۔ حیات کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھی، آواز کانپ رہی تھی، صاحب میں معافی چاہتی ہوں، مجھے آپ سے اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालें। बिलावल ने एक भवें चढ़ाई, लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उबली। तो अब अकल ठिकाने आ गई? उसने हाथ बांधकर उसे घूरा। क्या सोचा था? मुझे आकर जो दिल में आया कह दोगी और मैं चुपचाप सुन लूंगा? हयात का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज बाबा का और मेरा गुजारा आपकी नौकरी पर है, हमें मत निकालें। बिलावल ने गिलास उसके हाथ से लिया, धीरे से अपने होंठों से लगाया और एक तवील सांस खारिज की। हाँ, मैं तो निकालूंगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान चलाने की? उसके लहजे में हल्की सी सख्ती थी, मगर आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा तजस्सुस था जो वो खुद समझ नहीं पा रहा था। हयात की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। अचानक उसने अपनी लरसती हुई टांगों को झुकाया और जमीन पर बैठकर दोनों हाथ जोड़ दिए। प्लीज साहब, ऐसा मत करें, मैं और बाबा कहाँ जाएंगे? हमारा कोई सहारा नहीं है, प्लीज। बिलावल, जो अपनी जिद में उसे तंग कर रहा था, एकदम संजीदा हो गया। वो कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी बेबसी, उसकी मासूमियत, उसकी आंखों में छुपा खौफ। फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसे शानों से थामकर खड़ा कर दिया। पागल हो क्या? जमीन पर क्यों बैठ गई? उसका लहजा पहले जैसा सख्त नहीं था। हयात ने आंखें पोंछी और खामोशी से खड़ी हो गई। बिलावल ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद संजीदगी से कहा, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, लेकिन आइंदा मेरे सामने बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे बदतमीजी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी आवाज में वही रौब था। हयात ने जल्दी से सर हिलाया। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, और जल्दी से पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। उसने लम्हे की भी देरी नहीं की थी, कहीं वो दोबारा से उसे कोई सजा ना दे देते। बिलावल ने गहरा सांस लिया और पानी का ग्लास मेज पर रख दिया। उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कुराहट उभर आई। ये लड़की कुछ ज्यादा ही दलेर हो रही है, लेकिन मजा आया। वो कुर्सी पर बैठते हल्के से मुस्कुरा दिया। सारे दिन का गुस्सा कहीं खो गया था। अब तो वो उसके खूबसूरत चेहरे को अपनी नजरों के जरिए दिल में बसा रहा था। बेशक मोहब्बत शय ही निराली है, बड़े से बड़े बादशाह को भी कदमों में झुका देती है। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमका था। बिलावल शाह अपने कमरे में तैयार बैठा था। उसने गहरे रंग का सूट पहन रखा था, जिसमें वो काफी जाजिबे नजर आ रहा था। उसकी सामने रखे टेबल पर नजरें जमी हुई थी, जहां फाइलें बिखरी पड़ी थी, मगर आज उसका जहन किसी और तरफ था। रहीम को बुलाओ, उसने मुलाजिम को सख्त लहजे में हुक्म दिया। रहीम साहब, जो सहन में पौधों को पानी दे रहे थे, जब उन्हें इत्तला मिली कि बिलावल ने बुलाया है तो उनके हाथ लरस गए। वो सहमे सहमे कदमों से अंदर आए और दरवाजे पर ही रुक गए। उनके दिमाग में अपनी बेटी का ख्याल आया था। यकीनन उसकी बदतमीजी की वजह से ही उन्होंने इसे बुलाया है। आओ अंदर, बिलावल ने सख्त मगर धीमे लहजा अख्तियार किया। रहीम साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते बिलावल के सामने जा खड़े हुए। उनके माथे पर परेशानी की शिकने थी और हाथ पीछे बांध रखे थे। बिलावल शाह ने अपनी कुर्सी से टेक लगाई और चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर एक नजर उठाकर सीधा रहीम की आंखों में देखा। याद है, 4 महीने पहले तुमने मुझसे 2 लाख का कर्जा लिया था अपनी गांव की जमीन छुड़वाने के लिए? रहीम का रंग फक हो गया। उसने बेयकीनी से बिलावल की तरफ देखा और हल्की सी आवाज में कहा, जी साहब, याद है। वापस किए? बिलावल ने मुख्तसर मगर चुभता हुआ सवाल किया। रहीम ने नजरें झुका ली। नहीं साहब, मैं अभी बंदोबस्त कर रहा हूं, बस थोड़ा सा वक्त और दे दे। बिलावल हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट नरम नहीं थी, बल्कि किसी खामोश खतरे का पैगाम दे रही थी। वक्त? कितने महीने और साल भर? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें और वक्त दे सकता हूं, बल्कि ये कर्जा भी माफ कर सकता हूं। रहीम ने हैरान नजरों से बिलावल को देखा।
صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بلاول کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ بلاول نے اپنی انگلیاں میز پر چرائیں اور گہری سانس لی۔ تمہاری بیٹی حیات، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس نکاح کے لیے ہاں کہہ دو تو تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا، تمہاری نوکری بھی محفوظ رہے گی۔ رحیم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا، پھر بامشکل ہمت جمع کر کے بولا، صاحب میری بچی ابھی صرف 18 سال کی ہے اور آپ 34 کے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بلاول کی مسکراہٹ یکدم سرد ہو گئی۔ عمر کا فرق میرے لیے مسئلہ نہیں، حیات کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کا اور تمہارا ہر مسئلہ حل کر دوں گا۔ کیا تم اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب میں ایک باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، میں اس کا ہاتھ کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ بلاول نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا اور تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ رحیم زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، تم جانتے ہو تمہارے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو سب آسان ہو جائے گا، ورنہ… وہ خاموش ہوا، مگر دھمکی اس کے لہجے میں واضح تھی۔ رحیم کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی، اسے اپنی بیٹی کی معصوم چہرے کا خیال آیا، مگر دوسری طرف بلاول شاہ کا سخت لہجہ بھی تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بے بسی سے سر جھکا گیا۔ صاحب جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ بلاول کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی سے اٹھا اور رحیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا فیصلہ کیا ہے رحیم، اب نکاح کی تیاری کرو۔ رحیم کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا گیا، وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ جب اس نے یہ اطلاع آ کر حیات کو دی تو اس کی سانسیں ہی تھم گئی، دل و دماغ جیسے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہے۔ ہاں وہ اس کی عزت کرتی تھی کہ اس شخص نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی، مگر اس کے باوجود ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی اور اس کے باپ کی عزت نہ کرتا ہو۔ یہی سوچ کر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور بہت خاموشی سے کوارٹر سے نکل گئی۔ اس کا ارادہ اب گاؤں جانے والی بس میں سوار ہونے کا تھا، مگر وہ نادان جانتی نہیں تھی کہ جس کی وہ ہونے والی ہے وہ شخص ایک نہیں 4 آنکھیں رکھتا ہے۔ بس کے اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، حیات کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے آپس میں گوندھے بیٹھی تھی، دل میں مسلسل درود شریف کا ورد جاری تھا۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے باہر تیزی سے بدلتے منظر کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اسے اس فیصلے کی طرف دھکیل رہا ہو جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ بس سڑک پر اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ حیات نے گھبرا کر سامنے دیکھا تو 3 چمچماتی مرسڈیز گاڑیاں بس کے آگے آن کھڑی ہوئیں۔ مسافروں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر پردے سرکائے تاکہ باہر کا منظر دیکھ کر… حیات کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھولے اور ایک روب دار سیاہ لباس میں ملبوس مرد باہر نکلا۔ آنکھوں پر گلاسز تھی، ہاتھ میں ایک بڑی سی رائفل تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بس کی سیڑھیاں چڑھا۔ بس کے اندر سناٹا چھا گیا، حیات کا گلا خشک ہونے لگا۔ بلاول شاہ نے اندر آتے ہی نظر گھمائی اور پھر اپنے مخصوص مدھم مگر سخت لہجے میں بولا، ہو گیا شوق بھاگنے کا؟ حیات کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جیسے زبان تالو سے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بلاول نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ تڑپی، مجھے جانے دیں۔ مگر بس میں بیٹھے کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بلاول کو روک سکے۔ سب تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ چلو، بلاول نے سرد لہجے میں کہا اور اسے زبردستی بس سے نیچے اتارنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، حیات چیخی، مگر اس کی چیخیں بے اثر ثابت ہوئیں۔
اسے کھینچ کر گاڑی کی طرف لے جایا گیا مگر وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر بلاول شاہ کا مضبوط ہاتھ کسی زنجیر کی مانند اس کی کلائی کو جکڑے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ اسے گاڑی کے اندر دھکیل کر خود بھی بیٹھا، ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ حیات پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، میں آپ کی بیوی نہیں بننا چاہتی۔ آپ ظالم ہیں، جابر ہیں، زبردستی کرتے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ گاڑی میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بلاول نے گہرا سانس لیا اور اچانک گاڑی روک دی۔ حیات نے حیرانی سے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف جھکا، گلاسز اتاری اور مدھم مگر گہرے لہجے میں بولا، نفرت؟ سچ کہوں تو میں نے بھی خود سے یہی کہا تھا کہ یہ لڑکی صرف نفرت کے قابل ہے، مگر جب تمہیں روتے ہوئے دیکھا، جب تمہیں اس دن خود سے کانپتے دیکھا تو دل میں ایک احساس جاگا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں لے لوں۔ میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں، تمہیں قائل بھی کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم خود یہ فیصلہ کرو۔ حیات کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بلاول کی نظروں میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ جھلکتا تھا، وہ کوئی عام سا مرد لگ رہا تھا جو محبت میں ڈھل چکا تھا۔ کیا تم واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہو حیات؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ حیات نے کچھ لمحے اس کی باتوں پر غور کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ پہلے کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ چند لمحے مزید خاموشی میں بیت گئے، پھر اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک لمحے میں یہ فیصلہ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے شدت دکھی تھی، اور کون لڑکی نہیں چاہے گی کہ اس کے ہونے والا شوہر اسے پسند کرے۔ بلاول شاہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس بار گرفت میں سختی نہیں بلکہ اپنائیت تھی۔ گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس بار سفر کی نوعیت بدل چکی تھی، کیونکہ اس سفر میں ایک نئی شروعات چھپی تھی۔ اور بے شک رشتے خدا تعالیٰ جوڑتے ہیں۔ کسی فقیر کو بھی رب محل دے دیتا ہے تو کسی امیر کو بھی جھونپڑی میں پہنچا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔